بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1 والضحى قسم ہے دن کی روشنی کی یا روز روشن کی۔ 2 واللیل اذا سجا اور رات کی جب چھا جائے۔ روز روشن کی قسم اور اس کی بالکل برعکس حالت رات جب وہ مکمل طور پر چھا جاتی ہے۔ 3 ما ودعک ربک وما قلا نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے اور نہ ہی تجھ سے ناراض ہے۔ سورۃ الضحیٰ کے شان نزول کے بارے میں جو روایات آئی ہیں ان کے مطابق کچھ عرصہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کا سلسلہ رک گیا، اور یہ آیات ان آیات کے معنی پر جب غور کیا جائے، ان آیات پر جب تدبر کیا جائے تو گویا کہ رسول اللہ اس سے کچھ پریشانی کا، غم کا شکار ہوئے، غم کا احساس ہوا، اور گویا کہ کفار مشرکین نے جب ایک عرصہ تک کوئی نئی صورت وحی کا پیغام نہ سنا رسول اللہ سے تو تانے دینے لگے کہ لگتا ہے، اب اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ مثلا آزمایا گیا اور جب یہ اس قابل نہیں پایا گیا تو اس کو اب وہ سلسلہ رک گیا، اب ان پر وحی نہیں آ رہی، گویا کہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، گویا کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ چونکہ آیات میں جو باتیں آ رہی ہیں گویا کہ یہ ان باتوں کے جواب میں ہے جو ہو رہی تھی، تو کیا فرمایا؟ نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہے۔ اور یہاں پر اس بات پر بھی انسان غور کرے کہ اگر رسول اللہ اپنے پاس سے قرآن مجید کو بنایا کرتے مثال کے طور پر تو ایسا مسئلہ پیش آنا ہی نہیں چاہیے تھا، فوراً ہی دوبارہ سے یہ مثلا جو بیچ میں وحی کے سلسلہ رکا، یہ صورتحال پیش ہی نہیں آنی چاہیے تھی۔ اب یہ جو قسمیں ہیں، دن کی روشنی کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، ان قسموں کی مناسبت آنے والی باتوں سے بھی ہے۔ یعنی ایک مناسبت یہ ہے کہ جو جہالت اور اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ گویا اندھیری رات کی طرح ہے، اور اے رسول آپ کی تحریک دن کی روشنی کی طرح ہے، یا یہ کہ وحی کے آنے سے پہلے کا زمانہ اور وحی کے آغاز کے بعد کا زمانہ، وحی کے نور کے آغاز کے بعد کا زمانہ، اس کا فرق ہے۔ اور یہ بھی مناسبت ہو سکتی ہے کہ جو مشکلات آپ پر آ رہی ہیں اے رسول، یہ مشکلات اس تحریک کا حصہ ہیں۔ جیسے رات آتی ہے تو بعد میں دن بھی آتا ہے، اور دن آتی ہے تو بعد میں رات بھی آتی ہے، اسی طرح آسانیوں کے ساتھ مشکلات بھی آتی ہیں اور مشکلات کے ساتھ بعد میں آسانیاں بھی آتی ہیں۔ یہ اس دنیا کی زندگی کا حصہ ہے۔ قسم ہے روز روشن کی یا روز دن کی روشنی کی اور رات کی جب چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے۔ 4 وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور یقیناً آخرت بہتر ہے آپ کے لیے، من الأولا، اولا آخرت کے مقابلے میں، آخرت یعنی اینڈ والی چیز، اولا یعنی پہلی والی چیز، مراد دنیا ہے۔
اب یہ آخرت اور الآخرہ اور الاولا دو طرح سے اس کا معنی کیا جا سکتا ہے اور دونوں صحیح ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ دنیا میں جو آپ کی زندگی ہے، آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، واضح ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ اور اسی طرح یہ جو آپ کی دین اسلام کی تحریک ہے جو مکہ میں اب شروع ہوئی ہے اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں آپ پر، اس آغاز کا جو حصہ ہے اولا، اول کا مؤنث ہے، اول کا اپوزٹ ہے آخر، اور اولا کا اپوزٹ ہے آخرہ، اولا مؤنث ہے، آخر کا مؤنث آخرہ اور اول کا مؤنث الاولا۔ تو یہ جو ابتدا، یہ جو اولین زمانہ ہے آپ کی تحریک کا، اس کے مقابلے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں یقیناً جو آخری زمانہ آپ کی تحریک کا وہ بہت بہتر ہے۔ اس میں اللہ ان مشکلات کو آسان کر دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی تحریک کو کامیابی عطا کرے گا، اسلام کو غلبہ عطا کرے گا، آپ کے ان دشمنوں کو مغلوب کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ اور یہ دونوں معنی ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ 5 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یقیناً بہت جلد آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب وہ جو پچھلے دو معنی ہم نے کیے آخرت اور اولا کے، انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا بھی معنی کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آخرت میں اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور بعض روایات کے مطابق اس سے مراد وہ مقام شفاعت ہے۔ اور اگر ہم دوسرا معنی کریں تو اسی دنیا میں آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ نے راضی کیا اپنے رسول کو، فتوحات عطا فرمائی، اسلام کے غلبے کو رسول اللہ نے دیکھا اور رسول اللہ کے دل کو سکون ملا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا، یعنی اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فَتَرْضَى تو یعنی آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اب یہاں پر اگلی آیات میں خداوند عالم رسول اللہ کی زندگی میں جو گزشتہ زندگی تھی اس سورہ کے نزول سے پہلے، اس زندگی میں اللہ کے جو اپنے رسول پر احسانات اور نعمتیں تھیں ان کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ پس منظر آپ کے ذہن میں رہے، پس منظر کیا ہے؟ کچھ عرصہ وحی کا آنا رک گیا تھا، تو اب اللہ اپنے رسول سے کہہ رہے کہ آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا، کیسے چھوڑ سکتا؟ آپ تو ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، بدترین سلوک کیا جاتا ہے یتیموں سے، آپ کے رب نے آپ کا کیسا خیال رکھا آپ کی یتیمی کی عمر میں؟ یعنی جب آپ کے والد دنیا سے چلے گئے، پھر 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئی، پھر آپ کے دادا نے آپ کی ذمہ داری لی، آپ کی پرورش کی، پھر وہ دنیا سے چلے گئے، پھر آپ سے بے انتہا اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرنے والے چچا، ان کی آغوش محبت آپ کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا، تو اللہ نے تو اس زمانے میں کبھی نہیں چھوڑا۔ اب جب آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری اس تحریک اسلام کی، اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو اب ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اب آپ کا رب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور آپ تصور کیجئے ان آیات سے رسول اللہ کا قلب مطہر، قلب اقدس کس قدر احساس لذت اور احساس سکون اور احساس اطمینان کرتا ہوگا کہ جس کو اللہ کی طرف سے ایسے پیغام آتے ہو۔ آیت نمبر 6 الم یجدک یتیما فآوی، کیا آپ کو نہ پایا یتیم تو آپ کو پناہ دے دی؟ یعنی کیا ایسا نہیں ہوا
کہ آپ کو اللہ نے یتیم دیکھا تو آپ کو پناہ دے دی۔ اب یہ پناہ کون ہے؟ یہ پناہ پہلے والدہ، پھر دادا، اور پھر سب سے زیادہ اس پناہ کا مصداق حضرت ابو طالب، کہ قرآن کی اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس آغوش تربیت کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اللہ نے آپ کے لیے فآوا، مأوا کہتے ہیں جائے پناہ کو، یہ مأوا اسی آوا سے ہے جہاں انسان پناہ لیتا ہے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پناہ دے دی؟ صدق اللہ العلی العظیم۔